Introduction in the conclusion chapter. Let's now talk about what will come in the introductory part of the conclusion chapter. Ab introduction of the conclusion chapter will be on the same pattern as the introduction of other chapters. And this is also important because once you lay down a stylistic feature, it is important کہ آپ اسی سٹائل کو ہر چیپٹر میں ریپیٹ کریں تاکہ آپ کے پڑھنے والے کو پڑھنے میں آسانی ہو اینڈ دا ایگزامینر اور whoever is reading your thesis can predict کہ یہ چیپٹر کس طرح سے انفارمیشن اس میں پرووائڈ کی گئی ہوگی. سو ہم نے پچھلے چیپٹرز کے انٹروڈکشن میں اگر آپ کو یاد ہوگا آفٹر سم براڈ ڈسکرپشن آف واٹ ہیز گون بیفور we always had a small paragraph that acted as an advance organizer جس میں آپ بتاتے تھے کہ آپ کے جو چیپٹر ہے وہ کتنے سیکشنز میں ڈیوائیڈڈ ہے اور ہر سیکشن کا بتاتے تھے کہ کون سی چیز کس سیکشن میں کس طرح سے ڈسکس کی گئی ہے اور کس طرح سے کنکلوڈ ہوتا ہے. یہی چیز ہم کریں گے اپنے کنکلوژن کے چیپٹر میں تاکہ جس کسی کو بھی کسی قسم کی بھی انفارمیشن ہمارے کنکلوژن میں سے چاہیے ہو اس کو پتا ہو کہ وہ انفارمیشن اس کو کہاں سے ملے گی. سو ایک سیمپل پرووائڈ کیا گیا یہاں پہ. دس چیپٹر پریزینٹس فرسٹلی اے سمری آف کی فائنڈنگز آف دا ریسرچ فالوڈ بائی کنسیڈریشن آف پیڈاگوجیکل امپلیکیشنز اور اس طرح چلتا جاتا. میں یہاں پہ ایڈوائز کروں گی کہ آپ اس کو کنکلوژن کو بھی اگر آپ سیکشنز میں ڈیوائڈ کریں اف اٹ رنس انٹو لائک 3,000 or 4,000 words تو پھر اس کو سیکشنز میں ڈیوائڈ کریں. ایک کنٹینیوس چیز پڑھنا مشکل ہوتی ہے, اگر وہ سیکشنز میں ہو تو اس کو سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے. اینڈ دین دا ٹائٹلس آف دا سیکشن سارٹ آف ایٹ ٹائمز ایکٹ ایز این آؤٹ لائن آف یور کنکلوژن چیپٹر. تو اس سے آلموسٹ آپ کی چین آف تھاٹ کو فالو کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو پھر یہاں پہ اگر آپ نے سیکشنز نہیں ہوں گے تو پھر آپ سیکشنز کے حساب سے بتائیں گے کہ کس طرح سے کیا چیز کون سے سیکشن میں آپ نے ڈسکس کی ہے. سو یور کنکلوژن کی جو آپ کی انٹروڈکشن ہے دیٹ شوڈ گیو اے ویری کلیئر لسٹنگ آف دا ایریاز دیٹ ول بی ڈسکسڈ ان دا چیپٹر اور وہ کس طرح سے اور کی آرگیومنٹس آپ کی کیا ہیں. بڑی کلیئرلی اس میں یہاں پہ آپ نے بتانا ہے اپنے انٹروڈکشن میں.